تو جو ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے، ملک میں مایوسی کے بادل بھی چھائے ہوئے تھے جو شکر الحمدللہ کہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو سفر ہے یہ یقینی طور پہ بڑا چیلنجنگ بھی تھا، مشکل بھی تھا، اتنے آسانی سے تو یہ سب کچھ اچیو نہیں ہوا۔ آپ کے مطابق یہ سفر کتنا مشکل ہوگا؟ مزید اب کتنے روشن امکانات ہیں ملک کی ترقی کا سفر نہ صرف جاری رہے بلکہ اس میں اور تیزی آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر فضا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بطور مسلمان جو ہے وہ تو کفر ہے بالکل آپ کی مایوسی، اس لیے کیونکہ ایک مایوس شخص جو ہوتا ہے وہ پورے علاقے کے اندر پورے ایک ایسی کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے جس سے لوگ جو ہے بددل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے سب سے بڑی جو توڑنا تھی، یہ میرے خیال میں سب سے بڑا تو امتیاز ہے ان کا۔ اور دنیا کو تکلیف ایک اور بہت کی بات کی ہے کہ ایک آدمی جو کہ حافظ قرآن ہے، جو کہ قرآن کے اوپر عبور رکھتا ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے، ISI کے سربراہ رہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح سے ابھر کے آیا۔ یقیناً یہ ان ممالک کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے جو پاکستان کے نظریے سے اور دو قومی نظریے سے خائف ہیں، اور دین سے خائف ہیں، قرآن سے اور اللہ اور اس کے رسول سے خائف ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر چیلنجز تو آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس کے نتیجے کے اندر دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ تیزی آئی، لیکن سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ تھا آپ کے ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت کو پیدا کرنا۔ وہ خانہ جنگی کی کیفیت کی جو انتہا، جیسے وزیر وقار صاحب نے فرمایا کہ وہ 9 مئی کو بتایا گیا، عادل راجہ جیسے غدار اور حیدر مہدی جیسے غدار جو ہیں، جنہوں نے باہر مغرب کی گود میں بھارت کی ایما کے اوپر، اسرائیل کی خواہش کے اوپر، پاکستان فوج کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے وہ لانچ کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی، اور وہ لوور فائل اینڈ رینکس کے اندر جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت خدا نہ خواستہ بغاوت ہو جائے۔ لیکن میں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو شاید ایسا فیصلہ لینا جس کے اندر مارشل لاء لگانے کے بجائے جمہوری عمل کو آگے تسلسل سے جاری رکھنا، یہ بہت مشکل عمل تھا، اور یہ کوئی اور چیف ہوتا تو وہ یقیناً مارشل لاء کی طرف چلے جاتے، اور اس کو کوئی پاکستان میں چیلنج بھی نہ کرتا، کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے۔ اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3 میجر جنرل، 1 لیفٹیننٹ جنرل اور 7 بریگیڈیئر آفیسر جو ہے ان کو گھر جانا پڑا، یعنی کہ احتساب کا عمل جاری رہا۔ 368 پوائنٹس جو 100 انڈیکس کا آپ کا ہے اس کے اندر اضافہ ہوا۔ ڈالر 340 کے اوپر تھا، وہ 286 روپے کے اوپر آ گیا۔ آپ کے جو انٹرنیشنل ریلیشن تھے وہ اس حد تک آ گئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ چین تک ہم سے ناراض ہو گیا، سعودی عرب ناراض ہو گیا، UAE سے کدورتیں پیدا ہو گئیں، امریکہ کے ساتھ کشیدگی پیدا ہو گئی، روس کے ساتھ جو ہے تعلقات کے اندر ایک بہت زیادہ جھٹکا لگا۔ لیکن جنرل صاحب کے آنے سے انہوں نے ملٹیپل جو انہوں نے ڈائریکشن رہے ان پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور فوج کو ایک ٹیم بنا کے، اور خاص طور پہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی، اور انہوں نے مختلف گیریزنز جا کے جو ہے وہ دورے کیے۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے معاشی ترقی کو انہوں نے اپنی زراعت کے ساتھ جوڑا، اور زراعت کو انہوں نے ایک گرین انیشیٹو جو ہے وہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمارے جو معدنیات ہیں، جو منرلز اینڈ ریسورسز ہیں، ان کو جو ہے دنیا میں انٹروڈیوس کرایا۔ SIFC بنا کے انہوں نے جو ریڈ ٹیپزم تھا، جو کہ مختلف معاملات تھے جس کی وجہ سے غیر ملکی جو انویسٹمنٹ تھی وہ رکی ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے صدر پاکستان کا دورہ بھی کیا انہوں نے بارڈر کھول کے، اور ہم نے جو ان سے بجلی کا معاہدہ 105 میگا واٹ کا تھا وہ بھی کیا۔ تو میرے خیال میں یہ چند وہ باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، آپ کی اجازت سے جی عبداللہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ جب دشمن کسی کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو عبداللہ صاحب آپ میری بات سے اگری کریں گے، مذہب کارڈ کا استعمال کرتا ہے دشمن، فرقہ واریت کا لفظ میں اگر استعمال کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ بھی بڑا ایک ذہانت کے ساتھ آرمی چیف صاحب نے بڑا اچھا ایک رول یہ پلے کیا کہ تمام جو مسالک کے علماء کرام ہیں ان کو بھی ایک پیج پر اکٹھا کیا، اور اگر میں کہوں کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، منہ توڑ جواب دے دیا دشمن کو، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس پر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی عبداللہ صاحب۔
देखिए जी, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मजहबी जमातें हैं वो पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत रखती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये है कि मजहब कार्ड का भी इस्तेमाल हो जाया करता है। लेकिन हमने ये देखा कि किस तरीके से अक़लियतों को निशाना भी बनाया गया, और बिल्कुल इसमें कोई मेरे ख्याल में शक शुबा नहीं है कि वो बैरूनी हाथ उसमें मुलव्विस थे, लेकिन किस तरीके से टैक्टफुली डील किया गया। दूसरा, इसमें पुलिस को जो है वो मजबूत किया गया, जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है कि आप पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर हारा नहीं बल्कि जीत के बाहर निकला। ये 9 मई का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं था। आप इसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला देनी थी, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इदारों पे जिस तरीके से इल्ज़ामात लगना शुरू हुए, मैं यहाँ जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम न लूँ तो मेरे ख्याल में ये मुनसिफाना नहीं होगा। उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और जो जनरल साहब की पूरी टीम है, चाहे वो ISI की है चाहे वो आर्मी की टीम है, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर एतमाद किया, भरोसा दिया, और साथ साथ जो है उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया। अब जो इसके अंदर अहम बात यह है कि हमने ये देखा कि जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की गई और पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया गया, इससे ये था कि जो मजहबी अनासिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान फौज के अंदर तमाम मज़ाहिब भी शामिल हैं, तमाम मसालिक भी शामिल हैं, वो तफरकाबाजी का शिकार नहीं है। इसलिए उन लोगों को इकट्ठा करना ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कमाल था, और जो दीनी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके पाकिस्तान की मुश्किलात से उनको आगाही करके, उनको बता के कि ये हमारे मसले हैं, ये मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ जो है वो हमने ये देखा कि जो इंटरनल, क्योंकि ये बात लोग नहीं बताते, देखें हकीकत ये है, ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हैं और शहीद साहब भी बैठे हुए हैं, ये दोनों जानते हैं कि BLA, BLR, BLF की तादाद तकरीबन जो है 12 से 14 हज़ार थी। आज वो घट के तकरीबन 800 के करीब आ चुकी है, बल्कि इससे भी कम। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये क्या कामयाबियां हासिल की हैं या नाकामियां। इसके अलावा जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि जो आपने शोहदा के जो लाशें अपने कंधों पे उठाई हैं, जो उनकी तदफीन की है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने देखा कि किस उलुल अज़मी के साथ, किस बहादुरी के साथ, हौसला मंदी के साथ जो है अफवाज पाकिस्तान, मेरे ख्याल में सिपाही से लेके जनरल ऑफिसर तक जो है वो इकट्ठे रहे, मजबूत रहे, और उन्होंने अपना हिम्मत नहीं जाने दी। आज पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को एक गोंद की मानद जोड़ के रखा हुआ है, और लोगों के अंदर जो मायूसियां पैदा की गई थी, उन मायूसियों को बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया के फ्रंट के ऊपर जो है कन्फ्रंटेशन जारी रखी, अपनी पॉलिसी को वज़ा किया, और कश्मीर का दौरा करने वाले अपनी कमांड के बाद पहला दौरा आपने कश्मीर का किया। दुश्मन को ये वाशगाफ अंदाज में बता दिया कि हमारे लिए कश्मीर शाहरग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।